على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم موت العالم موت العالم أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھ لو. زندگی ہے کشمکش اور موت ہے کامل ثبوت. زندگی ہے کشمکش اور موت ہے کامل ثبوت. کہ شہر میں ہے شور غوغا اور مقبرہ خاموش ہے. کشمکش ہوتی رہی دن رات مرگ و زیست میں. کشمکش ہوتی رہی دن رات مرگ و زیست میں. انتہا میں موت جیتی اور ہاری زندگی. یہ عشق جنم تھا مجھے معلوم نہ تھا. میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پر رہوں گا قائم. اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا. اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا. اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم
ساتھ ایک مرتبہ برا درود پڑھ لو، محبت نال اچھی آواز نال درود پڑھو. انتہائی قابل عزت احترام و سب تعظیم و تکریم میری محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بھائیوں، صدر برادری مکرم، عالم باعمل، حضرت العلامہ حضرت مولانا غلام فرید ندیم صاحب رحمت اللہ علیہ، ایک ایسی شخصیت ہے کہ جڑے میں یہ آخساں کہ اپنی مثال آپ ہیں. مولانا نے اپنی زندگی انتہائی اعلی اخلاق، انتہائی علم و دانش کے نال پرمغز سے پروقار ہو کے گزاری ہے. تو سب تو پہلے میں بھی کہ تسا حضرات بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ندیم صاحب کو اپنے جمال رحمت کے اندر جگہ نصیب فرماویں. اللہ تو دعائے کہ مالک نزل انہوں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے اندر اعلی مقام نصیب فرماویں. تو اللہ تو دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن مسلمان کا خاتمہ بالخیر فرماویں تے مرد میرے کلمہ طیبہ نصیب فرماویں. دوستو، اس دنیا کے اندر عرب ہا خرب ہا لوگ ہیں، کروڑ ہا عرب ہا شہر ہیں، بستیاں ہیں. انہوں کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت کثیر ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن انہوں نے بیچ عالم جڑے ہیں دین دے عالم وہ بہو خال خال تے بہو تھوڑے تھوڑے لبدن تے نظر آتے ہیں. آسان ہو گا اصل ورثہ تائیو علم دین ہا، کیونکہ دوسرا حضرات سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہو، جان دے ہو بازار بھی کیوں ایئر کنڈیشن فریج یا ٹی وی گھنن ونجو وہ تو ہم نال کتاب چالے ہیں جنہ ہدایت نامہ ہو دے کہ جناب ہی کو اس طرح اسٹارٹ کرنے، اس طرح ان کو چلانے، اس طرح ان کی مینٹیننس رکھنی ہے. یہ 2 سال کی گارنٹی ہے، سال کی گارنٹی ہے، لیکن گارنٹی تا ہے جے ای مشینری کو اس ہدایت نامے دے مطابق چلے سو. اگر انہیں مطابق نہ چلے سو
کوئی گارنٹی نہیں. اللہ نے جو تحاکو میں کو پیدا فرمائے دنیا کے بھیجے ساری ہدایت واسطے اللہ نے نال اپنی کتاب بھیجی. وہ کتاب عام کتاب نہ ہے، معمولی کتاب نہ ہے، بلکہ وہ اللہ کا اپنا کلام ہے کہ خالص جو میں ہاں، پیدا کرنے والا میں ہاں، ہوں تو کو چلاونا بھی میں ہے دنیا کے رستے سے، اپنی مرضی سے نہیں چلنا، چلنے میری مرضی سے. خالق جو میں ہاں، مالک جو میں ہاں. تو اس واسطے اللہ نے توجہ میرے پاس بزرگو، اے میرے بھائی جو سامنے بھی بہ گئے تو دے اتنے پہ گئے، میں کو اس طرح نہیں سمجھ آتا، میری طرف دیکھو. خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، انہیں یہ زندگی دیتی ہے، حیات دیتی ہے، یہ چلنی ہے. مکڑی اصل تو اتنے مکا دے نا، بھی مر گئے ختم ہو گیا، مر گئے مٹی نال مٹی ہو گیا، مر گئے قبر سٹے ہیں، بس کھیڑے ہی مک گئے. مکے نہیں، یہ زندگی اگاں چلنی ہے، یہ زندگی اگاں چلنی ہے. یہ تو ہی پردہ ہے، پردہ جی میں اماں دا پیٹ ہے، ماں دے پیٹ دے اندر ایک جہان ہے پورا. 4 مہینے تو بعد اندر حیات آتی ہے، زندگی آتی ہے. بچہ کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، ساہ بھی گھن دے، کروٹاں بھی بدل دے نہیں بدل. لیکن تو حاکم کو اوندا پتہ نہیں چل رہا. کیوں؟ ایک پیٹ دا، اما دے پیٹ دا ایک پردہ ہے چمڑے دا. تو انہیں موت مکن دا نہ، مرن دا نہ، ختم ہونے دا نہ نہیں. موت ایک جہان تو بے جہان دے اندر منتقل ہونے دا نہ. اتھاں یہ اما دے پیٹ دا پردہ ہے، اتھاں 2 گز زمین مٹی دا پردہ ہے. پھر اندر حیات ہے، پھر اندر زندگی ہے. لیکن وہ زندگی ان زندگی تے قیاس نہیں کر سکتے. ایمان ہے کہ زندگی ہے جو میرے آقا فرمائے عطاہما ملکان فیقعدانہ، فرشتے آنن اٹھا بھی رہنن، فیسالان سوال کرنن، وہ علیہن اے علیہ اے سوال کرنن، وہ جواب دے دے. تو زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح فرما قبر کو گزرو، سلام کرو، آنکھو السلام علیکم یا اہل القبور وَإِنَّا بِكُمْ صَلَاحِقُونَ مِن بَعْدِي. اے قبر والے ہو تو سلامتی ہوئے، اساں بھی عن قریب تمہارے کول آمن والے ہیں. تو اندر کیا ہے؟ زندگی رہی، یہ منقطع ہوئی ہے. تو وہ کتاب جی اللہ نے تمہارے سارے سے ہدایت کا منبع کے مرکز بنا کے بھیجی. ان کو سمجھانے واسطے اللہ نے پیغمبر بھیجیا، نبی بھیجیا، جڑا امام الانبیاء، سردار الانبیاء، فخر الانبیاء، سرور کونین، امام الرسل، فخر الرسل، ہادی السبل، مولا کل، سیدنا و سرورنا آقائے نامدار محبوب محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے ہر شے سب کھول کھول کے دسی. قرآن دے تبیانا لکل شیء، ہر شے دا بیان میرے آقا نے امت دی ہدایت واسطے کھول کھول کے دسیا. میرے آقا نے جو دنیا تو
ظاہری برقع ہٹایا وٹایا، گل ختم، فرمایا نہ اتنا اللہ و قرآن دے وأورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. ایک جڑی کتاب نازل فرمائیں گے، اس کتاب کے وارث اساں پیدا کیتے ہیں. اللہ کتوں پیدا کیتے ہیں؟ من عبادنا، اپنے بندیاں وچوں، اپنی مخلوق وچوں. اس کتاب کے وارث اساں بڑائیں پیدا کیتے ہیں. کون لوگ کون لوگ میرے دوستو میرے بزرگوں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہیں ایمان گھنائے تھے اعمال صالحہ کیتے ہیں. میرے دوستو میرے بزرگوں، اور ایک ورثہ انہاں کی تفسیر میرے آقا نے فرمائی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جڑے ہیں، عالم جڑے ہیں، وہ انبیاء علیہم السلام دے وارث ہیں. اساں لوگوں کی چونکہ مولویاں تے تک فرق نہیں پوندی. اساں دل جناب اس سائنسی دنیا ہے، سائنس دا دور ہے. مولوی صاحبان تھوڑے کو تقیہ روسی علم ہے، پرانا علم ہے، دنیا ہوئی 21ویں صدی دے اندر آ گئی ہے. نئے علوم انہیں ساتوں ترقی دو بندے گئے. میرے نوجوانوں پڑھیا لکھیا طبقہ ذہن کو حاضر کر کے کہو، جتنے بھی علوم سائنس دا علم ہے، ٹیکنالوجی دا علم ہے، بایو دا علم ہے، کیمسٹری دا علم ہے، سیاسیات معاشیات معاش دا علم ہے، انہاں ساریاں علوم دا منبع تے مرکز اللہ دا قرآن ہے. چونکہ ایک دا کلام ہے اللہ دا. اللہ دی ذات حادث ہے یا قدیم ہے؟ جی چپ تھی کہ یعنی سب کو اپنے اللہ دا ہی پتہ نہیں کہ اللہ کیا ہے. جنہیں ڈھیر پڑھ لکھ گئے وہ صرف دہریے تھے گئے بے خدا تا ہی کہنا، جو کچھ کریں دے انسان کریں دے. میں ایک جمعہ ایک ڈاکٹر کی دکان سے بھی گیا، مگر یارو گوڑے جو درد آبس ہوں کہ یارو فلانی دوائی فلانی کھا دی ہوں، کچھ آرام تا ہے. یہ بندہ بیٹھا ہوں کہ اللہ کرم کی دے. اللہ کیا کرم کی دے؟ دوائیاں کھا جانتے آرام ہے، اللہ تو کیا کی دے؟ اللہ قرآن چاہتے فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جنہیں بیمار تھی دے وے انہیں شفا کون دے دے؟ اللہ دے دے. او اللہ اگر یہ دوائی چ تاثیر نہ رکھے تو بندے کو شفا مل دی نہیں. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کرنیاں کہ تمام علوم دا منبع، تمام علوم دا مرکز اللہ دا قرآن ہے. اس قرآن کو مسئلہ دنے اے بھائی گلے کہ ہوں صرف اور صرف تعویذ دنیا واسطے رکھیا ہوئے یا دعا واسطے رکھیا ہوئے یا میاں چلو لفظاً پڑھ گنو ثواب ملوے سی. لیکن قرآن دے اندر جڑے قرآن دے سمندر دے اندر جڑے موتی ہیں، جڑے یاقوت ہیں، اللہ دی قسم غیر مسلم اور غیر مسلم اقوام نے اپنے ممالک دے اندر ہی ریسرچ کی ہیں، تحقیق کی ہے. وہ آدم جناب یہ جتنے بھی سائنس دے علوم نام یہ سارے دے سارے اللہ دے قرآن دے اندر نکلے تے اٹھاؤ ہیں. ایک عالم
جڑا صحیح معنی عالم دین ہو گئے. عیسائی علی کار نہیں. سارے تو ہر بندہ جڑا کن تے ہاتھ رکھیں تے بابا تے میں عالم ہاں، میں مولوی ہاں، میں زیادہ جاننا، تے نو لفظ پوچھو چاہ تے ٹپے تلے ریت نکل دی. اولاً تو پوچھدا کوئی نہیں، پوچھدا ہی کوئی نہیں. اقبال پڑھاؤن واسطے ٹیوٹر رکھے دے نا، وہ دے میں 10,000 دن سا ایک مضمون دا آدھے اچھا جناب دا تجربہ کیا ہے، کوالیفیکیشن کیا ہے، کتنا پڑھے ہوئے وے، یہ ساریاں چیزاں دی تحقیق کریں دے بھی نہیں کریں بولو دے سے. تے جیڑا مولوی اتھا ممبر رسول دے ہوتے، یہ عام ممبر نہیں، رسول دا ممبر ہے، ان دے ہوتے بہ کہ ہر جمعے وہ تو کو واز نصیحت تقریر گالی کریں دے کریں. انہوں کو پوچھے کہ حضرت صاحب تساں کیڑے سکول آف تھاٹ تو فارغ ہوئے، کیڑے مدرسے دی تورے کولو سند ہے، کیڑی یونیورسٹی چی ہے، کیڑے جناب دینی ادارے تساں تعلیم حاصل کی ہے، کریں کہ پوچھے کیوں؟ سا کو غرض ہی نہیں ہے. اساں آدھے ہیں دوجھی اذان دے لے رہے، بس آئے خطبہ سنیا نماز پڑھی دے جون لفظ کو جڑا انگریز نے سکھائے کہ میاں قارب اللہ فساد فی سبیل اللہ مولوی دی گال نہ سنو. حالانکہ ان دی تہج تسا نہیں گئے کہ انہوں نے مولوی کو دور کیوں کیتے کہ جب مولوی کو دور تھی سن دین کو دور تھی سن، جب مولوی کو دور تھی سن قرآن کو دور تھی سن، جب مولوی کو دور تھی سن اسلامی علوم کو دور تھی سن. ان شروع تو پارتے ربا رکھے کہ میاں انہاں مولویاں دی گال ہی نہ سنائے کسے باشد کوئی بھی ہے. میرے آقا نے ایویں نہیں فرمایا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت العالم موت العالم، کہ ایک عالم دی موت پورے عالم یعنی پورے جہان دی موت ہے. تو مولانا غلام فرید ندیم صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی ذات دے اندر عالم ہن، مدرس ہن، دنیا پڑھیں، دین پڑھیں، مرکز بنائے، مسجد مدرسہ خدمت دین کیتی ہے، اور طویل عرصہ بہت طویل عرصہ تکلیف نال رہن. یہ تکلیف بھی اللہ دی طرف ایک امتحان ہوندے. کیا ہوندے؟ امتحان. اصل لوگ تیادے پہ فلانا چڑھتا پائے، یہ تھیلا پائے، وہ تھیلا پائے. حدیث پاکی چاندے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری ایام دے اندر انتہائی بیمار ہوئے، تکلیف نال ہوئے، سر درد اور سخت بخار میرے آقا کو ہوئے. حدیث پاکی چاندے کہ تساں یار میری گال توجہ نال سنائے. میں تو پہلے گزارش کیتے نہیں بھئی جلے سمجھ نہیں آندی تو سنن دی کیا ضرورت ہے بھائی. تساں کچھ میری گال تو سنو جا. نہیں سبحان اللہ دی ضرورت نہیں ہے، گال سمجھو. میرے آقا علیہ السلام انتہائی تکلیف نال اما عائشہ الصدیقہ طاہرہ حفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا فرمینیاں کہ بار بار سائیں میں پانی دا پیالہ بھریا ہویا ہا، رخ انور تے ملے دے ہن، سر مبارک تے سٹے دے ہن. اما دنال حضرت سیدہ کائنات بطول کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہن. فرمی دی ہن واکرو بابا واکرو بابا، اے میرے ابا دی تکلیف، اے میرے ابے دی تکلیف. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، اللہ کہ بندے کو کوئی تکلیف ایسی نہیں دینا. میری امت بھی چکی اگر کہیں کوئی میں بخار ہو سی تکلیف ہو سی تو اس دی وجہ کر کے اودے گناہ ایویں جھڑ سن جیویں خزاں دے موسم دے اندر درختاں دے پتے جھڑدے. یعنی یہ دنیا دی تکلیف بھی آخرت دی راحت بندی ہے. دنیا دی تکلیف بھی آخرت دی راحت بنتی ہے. اللہ دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نعوذ باللہ لوگ آدھن کہ نبی دے وجود اچھ کیڑے پائے گئے.
العیاذ باللہ ایسی کوئی گال نہیں ہے. ایک کیڑے پونا ایک ذلت دی علامت ہے تے اللہ ہر شے برداشت کرے دے پر اپنے نبی دی تذلیل برداشت نہیں کرے گا. تکلیف ہوئی ہے تھوڑے پھنسیاں مل جائے دکھ یہ وہ، لیکن جب شفا ہوئی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو نے پوچھے جناب جبریل نے اللہ دے نبی کیا او زمانہ بہتر ہا یا اے زمانہ بہتر ہے؟ فرمائیں او زمانہ بہتر ہا تکلیف والا کہ نیچ وچ ترائے مرتبہ اللہ پاک آپ اپنی زبان قدرت نال میرے کو پوچھ دے ہیں کیف حالک یا ایوب، ایوب تیرا کیا حال ہے؟ وہ اللہ دی قدرت والی آواز جب میں سنتا ہوں راحت وچ آون دے بعد وہ آواز ختم تھی گئی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس تکلیف دے اندر بندہ صبر کرے، دکھ دے اندر صبر کرے. یہ نہ آکھے کہ اللہ یہ سارے دکھ میرے واسطے لکھے ہیں، کیا اللہ نے یہ سارے رنج و علم یہ ساری تکلیفاں اسا غریباں واسطے لکھیا ہیں، یہ نہ آکھے، بلکہ وہی رضا دے اوتے راضی نہ ہوئے، شاکر رہے. رضا بھی حشاشیت و بشاشیت دے نال یہ ساری صفتاں واللہ بخدا خوشامد نہیں کرے دا. میں بارہا حضرت مولانا غلام فرید رحمت اللہ علیہ دی خدمت حاضر ہویا، اللہ جزائے خیر دے وے عزیزم حافظ احسان اللہ صاحب کو ایویں پھلاں دی طرح اس بیماری دے اندر بھی انہاں کو رکھے ہیں. جنہیں بھی گئے ہیں دھاتے دھوتے سرما پایا ہویا باقاعدہ دستار جی میں پہنے ہیں وہ میں پاتی ہوئی کمرے دے اندر کوئی محسوس بھی نہ تھی رہا کہ جی میں بیمار بندے دے کمرے کوئی میں ہمک آ دیئے یا کوئی سمیل آ دیئے، نہیں، ہر وقت تیار ذکر اللہ دے اندر مشغول. تو اللہ نے اس بیماری چونہ کو بڑی توفیق دیتی، اپنی یاد دی، اور انہوں نے اپنا وارث بیٹا چھوڑے الحمدللہ، دین دے بھی عالم ہیں دنیا دے بھی عالم ہیں. ٹھیک ہے، اساری دنیا ہی دین دے بیچ اول دین ہے، دین دے اتے عمل کریں دے ہوئے آسان. دنیا دے اندر جو کچھ بناؤں میرا اللہ پاک عطا فرمائے دے، لیکن دین کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اصل صرف سمجھے چاہیے دین ہی چاہیے نماز پڑھ گنوں، روزہ رکھ گنوں، زکات حج تے لگے بنوں، بس ولا کے داڑھی رکھیے چاہے حاجی صاحب بن گئے ہیں. خالی یہ دین بڑا وسیع، یہ تے دین دا ایک حصہ ہے، دین دا ایک حصہ ہے. نماز، روزہ، حج، زکات، اصل دین ہے کہ تعمیل ارشاد خداوندی، تعمیل ارشاد محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عمل صحابہ و اہل بیت، یہ دین ہے. حکم مننا، کیا مننا؟ حکم مننا، آرڈر مننا. اگر خالی نماز دین ہوئے، ایک بندہ طلوع آفتاب دے وقت کھڑا ہو کے آدھے اللہ اکبر، نماز شروع کی تھی، کیا اقسم نماز ہوئی؟ نہیں، سجدہ حرام ہے. او بھائی کیوں؟ میں بھی سبحان ربی العالی کر رہا، رکوع میں کر رہا، قیام میں کر رہا، اسا اقسم یہ جی میرے حکم نہیں. ایک بندہ عید والی نہار روزہ رکھی کھڑے، جائز نہیں. وہ سارا مہینہ تو سب بکے رہے میں جب بھائی ایک نہار بکا ریا کر، وہ کو اقسم آج دی نہار جو حکم نہیں ہے. معلوم ہویا دین حکم خداوندی مننا ہے کہ وہ حکم خداوندی کی میں مننے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ تمہارے رسول نے تو کو دے دیتے وہ گھنو عزو بالنواجز. آقا نے فرمایا کہ میں دندہ دنال مضبوطی نال پکڑ گنو. وما نہاکم جندے کنے منع فرمائے فانتہوا اتھائی رک ونجو، اتھائی رک ونجو. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وقت نہیں ہے، میں شاید 2-4 منٹ تھوڑے زیادہ بھی کدن. تو اجدہ یہ پروگرام حضرت مولانا غلام فرید سے رحمت اللہ علیہ انہوں دی تعزیت اور ایصال ثواب دا پروگرام ہے. اساں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند خادم ہیں. سارا عقیدہ ایمان ہے کہ زندہ لوگاں دا عمل میت کو فائدہ پہنچے دے.
اور میرے آقا نے فرمایا اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے موتا کو انہاں دیاں اچھائیاں دے نال، بھلائیاں دے نال، چنگائیاں دے نال یاد کیتا کرو۔ تو مولانا نے اپنی وراثت دے اندر یہ عظیم بچہ چھوڑے، بچیاں بھی الحمدللہ ساریاں دین و دنیا کی تعلیم دے نال آراستہ و پیراستہ ہیں۔ دعا کریں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہاں دے علم و عمل دے اندر برکت فرماوے، اور حضرت جڑا مرکز بنا کے گئے ان کو قائم و دائم آباد اور شاد فرماوے۔ جو خیال ہے تھے اختتام کرے نا میں تمام حضرات اول و آخر درود شریف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ یا اللہ عاجز ناکارہ نے جو بیان کی تھے، جو تلاوت کلام پاک کی تھی، اتھا بیٹھے تمام احباب نے جو ختم قرآن پاک کی تن، درود شریف پڑھے، ذکر اذکار کی تن، تسبیحات کی تن، یا اللہ گھر دے اندر مائیاں بیویاں بچہ نے جو ذکر و اذکار تسبیح کلام پاک دی تلاوت کی تھی، اللہ سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے، صحابہ کرام، اہل بیت عزوان، اولیاء اللہ، بزرگان دین دے ارواح کو ہدیتاً تحفتاً پیش کرے دے ہوئے، یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب سر برادر کبیر حضرت مولانا علامہ غلام فرید ندیم سے روح کو پہنچا۔ یا اللہ انہیں دی قبر کو جنت دے باغ جو ایک باغ بڑھا، یا اللہ انہوں کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما، سونا ربا انہوں دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما۔ یا اللہ بحیثیت انسان انہوں کو جو گلہ نغشاں خطامہ ہوئے اپنی رحمت دے نال معاف جا فرما۔ یا اللہ اتنے خاندان دے لوگ، اتنے قبیلیاں دے لوگ تیرے حضور ہاتھ اٹھا کے بیٹھن تھے، اللہ سا دے دے ہیں کہ اگر اتنے سارے خاندان دے لوگ جمع ہو کے کہیں دنیا دار دے لوگے تے بنجن، اللہ دنیا والے تے معاف کر چھوڑے دن، پر تو تے اتنا بڑا حکم الحاکمین ہے، اتنا بڑا کبریاء ہے، اتنا بڑا خالق و مالک ہے میرا اللہ، تیری شان کبریائی دے لائق نہیں ہے کہ میرے مالک سارے اٹھاتا کو خالی بناویں۔ پیارا ربا ساری دعاوں کو مولانا دے حق دے اندر قبول و منصور فرما۔ یا اللہ جتنے دوست آئے بیٹھے جنہاں دے اعزاء اقربا بھائی بند رشتہ دار والدین دنیا تو رخصت ہو گئے، یا اللہ سب دی مغفرت فرما، سب دی بخشش فرما۔ یا اللہ سارے خاتمہ ایمان تے فرما، مرد دل کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ حضرت حافظ نثار اللہ صاحب دی عمر دراز فرما، والد صاحب دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ واہل بیتہ واحبائہ وازواجہ وبناتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا